السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، اساتذہ و طلباء و طالبات، محترم خواتین، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ آیات پہلی وحی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو ہوئی وہ یہی آیات ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ سوچنے کا سوال یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو پہلی وحی میں ایمان کا ذکر ہونا تھا کہ ایمان لاؤ، مگر بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایمان سے پہلی وحی ایمان کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدا ایمان سے نہیں ہوئی، حالانکہ ایمان سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے اسلام میں سب سے اہم ترین چیز ایمان لانے کے بعد نماز ہے، تو پہلی وحی میں نماز کا بھی ذکر نہیں ہے کہ نماز ادا کرو، جبکہ وہ فرض ہے، وہ دین کا ستون ہے، عماد الدین حدیث میں آیا ہے، اور جس کی نماز اچھی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی میں نماز کے بارے میں بھی حکم نہیں دیا، بلکہ پہلی وحی میں اچھا اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، وہ بھی فریضہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی ایک فرض ہے، حج ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ لیکن پہلی وحی میں نہ تو ایمان کی بات کہی گئی، نہ نماز کی بات کہی گئی، نہ روزے کی بات کہی گئی، نہ تو تشریف لائی بلکہ پہلی وحی میں پڑھنے کی بات کہی گئی، اقرا۔
پڑھنا شروع کرو. دیکھیے آپ، اور پھر جس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، تو اس وقت عرب کا ماحول اور ساری دنیا کا ماحول عجیب و غریب تھا. ظلم سے دنیا بھری ہوئی تھی. جس میں طاقت ہوتی تھی وہی سب کچھ ہوتا تھا. جو کمزور ہوتا تھا اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا. تو یہ پہلی وحی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ظالموں کی مذمت ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہوا. پھر ہمارے رسول علیہ السلام جس وقت آپ کی بعثت ہوئی، پوری دنیا میں مار دھاڑ، جنگ، بس یہ ماحول تھا. عربی ادب پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عربی میں تلوار کے نام 500 ہے. تلوار کے لیے 500 نام ہیں. گھوڑے کے لیے جو جنگ میں کام آتا ہے بے شمار نام ہے اس کے لیے. اور اسی طرح برچے، بھالے، بس یہی عربی ادب میں ہم کو تشریف لائی ہے. ہم کو عربی لٹریچر میں، عربی کی ادب میں یہی ملتا ہے. برچے، بھالے، نیزے. سب معلقہ جو لوگ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھوڑے کی کیسی تعریف کی گئی ہے جو جنگ میں کام کرتا ہے. مکرن، مفرن، مقبلن، مدبرن معن کجلمود صخر اذا حتہ السیل من علی. بولتا ہے کہ میرا گھوڑا چٹان کے جیسا ہے، اور میرا گھوڑا اتنا تیز ہے. اور تو مختصر یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں جنگ لڑنے کا ماحول، جنگ کا ماحول، برچے، بھالے، نیزے، تلوار، لٹھ، سب یہی ماحول تھا. تو پہلی وحی میں حکم ہونا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ ظلم و زیادتیاں، یہ تلواروں کو، برچھے اور بھالوں کو ختم کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ پہلی وحی میں ہی حکم دیتے کہ آپ بھی تلوار اٹھائیے. مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھنے شروع کرو. پڑھنا شروع کریں گے یہ ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی. پڑھنا شروع کریں گے تو تلوار، برچھے، بھالے سب ختم ہو جائیں گے، سب گر جائیں گی. کیونکہ علم ایسی قوت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہتھیار کام نہیں کر سکتا. علم کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں. نہ برچہ، بھالا، نہ تلوار، نہ بم، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تعلیم کی اتنی طاقت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا، صرف پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو. مطلب پہلے اپنے رب کو جانو، پہلا یہ کام کرو. اب دیکھیے دنیا میں پڑھنا بہت ہو گیا ہے، لیکن رب کا نام نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے ہتھیار، ایسے اسلحہ، بم،
ایسے بنائے گئے ہیں کہ منٹوں میں پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ پڑھ تو رہے ہیں لیکن رب کا نام شامل نہیں۔ آج پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ ہمارے رسول کے زمانے میں جو کفار قریش تھے ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ لوگ تو بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے خلقہن اللہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن ان کی خرابی صرف یہ تھی کہ وہ بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، مشرکین تھے وہ۔ اب یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ کسی کو ماننے تیار نہیں۔ یہ ایسے ملحد ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے خود مختار سمجھ رہے ہیں، جو دل میں آیا کرنا، نہ ان کا کوئی خالق ہے نہ مالک ہے، جو دل میں آیا قانون بنا رہے ہیں، جو دل میں آیا کام کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، ملکوں کو ہڑپ لے رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی۔ تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تعلیم تو ہوئی لیکن رب کی تعلیم نہیں ہوئی، اس لیے یہ خرابی آ گئی۔ اور اتنے بڑے بڑے اسلحہ بم انہوں نے بنا کے رکھے ہیں کہ منٹوں میں ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اگر جنگ چھڑ گئی، نیوکلیئر وار اگر شروع ہو گئی تو منٹوں میں ملک کے ملک ڈھیر ہو جائیں گی۔ یعنی خود ساختہ طریقے سے انہوں نے دنیا کو بارود کے ڈھیر پر لا کے رکھ دیا ہے۔ کیوں ہوا؟ رب کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، رب کو نہیں جاننے کی وجہ سے، رب کو نہیں ماننے کی وجہ سے۔ اگر رب کو مانتے، اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ سمجھتے، اللہ کا قانون نافذ کرتے، تو پوری دنیا میں امن و امان، شانتی اور سکون ہوتا۔ تو یہ سب ہم لوگوں کی تباہی کا سامان انہوں نے جمع کر رکھا ہے، رب کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کو پہلے پڑھو کہ رب کیوں ضروری ہے، ہمارا خالق و مالک ماننا کسی کو کیوں ضروری ہے۔ سمجھے نہیں؟ یہ تعلیم پہلے ہونا ہے۔ اگر یہ تعلیم ہوگی تو پھر سب کچھ درست ہوگا۔ یقیناً تعلیم کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے تعلیم، علم کا موضوع ایک تو خالق ہے، اللہ کے بارے میں علم رکھنا، خالق کے بارے میں جاننا کہ کون ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، کیوں ماننا ضروری ہے اس کو، پھر ایک ماننا کیوں ضروری ہے۔ دوسرا ہے علم مخلوقات کا، پتھر، مٹی، انجینئر لوگ جو کرتے ہیں، سیمنٹ، بلڈنگ، عمارت، روڈ، تالاب، یہ مخلوقات کا علم ہے۔ کمپیوٹر، یہ مخلوقات کا علم ہے یہ۔ اور جو خالق کا علم ہے وہ علم خالق، اور یہ علم مخلوق۔ مخلوق کا علم بھی ضروری ہے، لیکن اہم ترین جو چیز ہے، وعلیکم السلام، تشریف لائیے، اہم ترین جو چیز ہے وہ خالق کے علم والی تعلیم اہم ترین ہے۔ جو علم مخلوقات کی تعلیم کا ہے وہ اپنے نزدیک ضروری ہے، لیکن اس سے افضل اور اعلیٰ اور ضروری خالق کا علم ہے۔ جس علم کا موضوع خالق ہے وہ علم سب سے افضل ہے، کیونکہ خالق سب سے افضل ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، خالق کا علم والا جو علم ہے یہ سارے علوم سے افضل ہے، اور سب سے اسی کی فضیلت آئی ہے، یہ ضروری ہے۔
تو سب سے پہلے یہ علم ضروری ہے، بچے کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کہ کس نے پیدا کیا، کون پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، یہ بچوں کو بتانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی واسطے یہ ادارے جو خالق کے علم کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں یہ افضل ادارے ہیں، دوسرے کالجز اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں یہ افضل ترین ادارہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ادارہ نہیں۔ پھر جو خالق کا علم سکھاتا ہے، جو دینیات کی تعلیم دیتا ہے، جو انسان کو اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت سکھانے والا جو مدرسہ ہے، وہ مدرسہ سب سے افضل مدرسہ ہے۔ تو مدرسے کی افضلیت جو ہے پیسے دھیلوں سے نہیں ہے۔ یقیناً یہاں جو پڑھانے والے بچے، دینی اداروں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہ ہم تو نہیں دے سکتے، وہ تو صحیح اجر ان کو اللہ کے پاس ملے گا۔ ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں معمولی ہیں۔ ایک ادارے میں میں ذمہ دار ہوں، وہاں جاتے آتے رہتا ہوں، تو وہاں جناب گئے ہم، تو میٹنگ ہوئی، بجٹ کی میٹنگ ہوئی، تو جناب کیا ہے، پورے ادارے کا بجٹ یونیورسٹی کے ایک استاذ کی تنخواہ کے برابر نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے ایک استاذ کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے جو اس ادارے کا سالانہ بجٹ ہے۔ تو یہ اداروں میں پیسوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ زیادہ پیسے جہاں ہیں وہ ادارہ بڑا ہے، جہاں بچے زیادہ ہیں وہ ادارہ بڑا ہے، جہاں بلڈنگیں اعلیٰ قسم کی ہے وہ ادارہ بڑا ہے۔ ادارہ بڑا ہوگا جہاں اللہ کا نام ہے، جہاں اللہ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ تشریف لائیے ادھر۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ان دینی اداروں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ یونیورسٹی کے استاذ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ جو دینی ادارے میں پڑھاتا ہے۔ ایک استاذ جو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے افضل ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک۔ تو یہ بہت اہم ادارے ہیں، بہت بڑے ادارے ہیں۔ ان میں پڑھنے والے افضل، ان میں پڑھانے والے سب سے افضل، اور ان کا تعاون کرنے والے سب سے افضل اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کے تعاون کرنے والے۔ اور یہ جو اداروں میں تعلیم ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ، اس میں جن لوگوں کو موقع ملتا ہے یہ اللہ کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے لیے بندوں کو چن لیتا ہے، جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے، ولیوں کا انتخاب ہوتا ہے، ایسے دینی اللہ کا علم پڑھنے والے، اللہ کے کلام پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، ان کو بھی اللہ کی جانب سے توفیق خاص ہوتی ہے، تو وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو طلبہ آپ کو دکھ رہے ہیں، طالبات آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ بہت اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ان کا تعاون کرنے والے اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ ان کا تعاون جو ہے جس قدر ہوگا بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، جس سے اپنی زندگی گزرے، معلومات ہو، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے آپ اس علم دین کو قرآن مجید میں کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ پہلی وحی اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اتنی اہمیت دی کہ مسجد نبوی میں آپ
ایک بار تشریف لائے تو 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. دوسری جماعت والوں کو پوچھا تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کلن علی خیر، یہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. دیکھیے معلم کی اور علم کی کتنی اہمیت حضور پاک علیہ السلام نے بڑھا دیے. اور آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں تعلیم ہو رہی تھی. اتنی بڑی چیز ہے یہ. اور سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی قائم ہونے کے بعد جو کام کیا وہ صفہ کا مدرسہ قائم فرمایا. صفہ کا مدرسہ یہی تھا. تو یہ بہت اہم ادارے ہیں. یہ وہی لوگ چلاتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، وہی لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں. تو میں مبارکباد دوں گا اس کے ذمہ داروں کو، ادارہ چلانے والوں کو، کہ یہ بہت اللہ کا محبوب ترین کام ہے. یہ اسلام کو زندہ رکھنا، اس کے بارے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کو جاننا، رسول کو جاننا، اولیاء کرام کو سمجھنا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ادارہ اس میں مصروف ہے. اس کی جتنی امداد کی جائے، جتنا تعاون کیا جائے وہ کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے، اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو لوگ ادارہ چلا رہے ہیں، اللہ ان کے اخلاص میں مزید اضافہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.